أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. احباب ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ السلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. اگر میں ذوق کے لیے یہ نہ کہوں تو یہ بے جا ہوگا کہ اب تک ہم نے رمضان مبارک کے شروع سے لے کر آج رمضان کی 5 تاریخ ہے، اب تک ہم نے فجر کی نماز کے حضور کے فرمان کے مطابق 700 فرائض ادا کر لیے. یہ رمضان کا صدقہ ہے، کیونکہ ایک کے بدلے 70، ایک فرض کے بدلے 70. ہم نے 5 دن کے پڑھے، کتنے فرض ہو گئے؟ 10 کو 70 کے ساتھ ضرب دیں کتنا بنتا ہے؟ 700. یہ اللہ کا کرم. آج کا عنوان ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 700 سے بھی زیادہ گنا ثواب عطا فرمایا. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ گندم کا بیج بوتا ہے، اس کو کتنے سٹے لگتے ہیں؟ 7. ہر ایک سٹے پر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100. جو رب گندم کے ایک دانے کے بدلے 7 سٹے، پھر ان میں سے 100 دانہ یعنی 700 دانہ اگا سکتا ہے، وہ رب جب اس کا بندہ اس کے رستے میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی مثل اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا یہ یہاں تک ہی نہیں ہے کہ بس 700 گنا دے دیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اضافہ فرما سکتا ہے جیسے چاہتا ہے. اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کے خزانے بڑے وسیع و عریض ہیں. اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس کون ہے؟ سب سے پہلے قرآن کے مفسر حضرت ابن عباس ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اور ان کی ذرا سٹوری بھی سن لیں. بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ غالباً ان کی خالہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں، حضور کے حرم پاک میں. کہتے میں کبھی کبھی نہ آ جاتا اپنی خالہ کی طرف حضور کے معمولات دیکھنے کے لیے. کہتے میری چھوٹی عمر تھی تو میں دیکھتا رہتا، جب نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوتے، حضور مصلی پر کھڑے ہو جاتے وضو فرما کے، کہتے چپکے سے میں بھی اٹھ جاتا تو حضور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا مصلی. کہتے حضور پھر اتنا پیار فرماتے کہ دوران نماز ہی کبھی حضور میرے اس کان کے سے پکڑتے ہیں تو ادھر کھڑا کر لیتے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر کھڑا کر لیتے ہیں. یہ حضور کا پیار ہے. خیر بات تو عالم نہ پکڑ جائے. وہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے بندوں کے لیے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں. اس کے بعد نیکیوں کی عظمت کو بیان کیا اور برائیوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں، ارادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جب نیکی کو عملاً
کر لیتا ہے، پریکٹیکلی طور پہ کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کو 10 گنا سے زیادہ اور کئی گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، جب بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، ابھی تک اس نے گناہ کیا نہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک اس کو عملاً کر نہیں دیتا۔ جب عملاً کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی، نیکی عملاً کی تو 10 گنا سے زیادہ، جب گناہ کا ارادہ کیا تو کوئی گناہ نہیں، جب گناہ پر عمل کر لیا پھر 1 گناہ لکھا جاتا ہے، پھر 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی لکھ دی گئی، اور نیکی کر لی تو 10 گنا سے زیادہ لکھ دیا گیا۔ گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ لکھا نہیں گیا جب تک عملاً گناہ کر نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکیوں کی بنسبت بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر گناہ پر بھی یہ گرفت ہوتی، یعنی خیالات پر، تو بندے کو برے خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں، 24 گھنٹے بندے کے ذہن میں برے خیالات گھومتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ والا معاملہ ہو جاتا تو جناب علی پھر کوئی بھی نہ بچ پاتا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے جو لفظ ہے، نیکی سے، نیکی کے ارادے سے 1 نیکی لکھی جا رہی ہے، اور نیکی کے کرنے سے 10 گنا زیادہ لکھا جا رہا ہے، اور گناہ کے ارادے سے کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا، اور گناہ کرنے پر 1 گناہ لکھا جا رہا ہے، اس سے نیکی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، اس سے نیکی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اگر کسی بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، 1 نیکی لکھ دی گئی، اگر گناہ کا ارادہ کیا عملاً نہیں کیا تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر گناہ کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، درمیان میں کوئی مجبوری عائد ہو گئی، دنیا والوں کا ڈر لاحق ہو گیا کہ میں یہ غلطی کروں گا تو فلاں بندے کیا کریں گے، تو اس پر بھی اس کا 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یار یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف بڑھنا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے پر صدقہ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ پیسے نہ ہو، روپے نہ ہو، وہ بندہ کیا کرے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیکی کا ارادہ کر لے، اللہ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اس کو لکھ دو، 1 نیکی لکھ دو، جب گناہ کا ارادہ کر لے تو گناہ نہ لکھو۔ یہاں پہ مفسر حکیم حضرت مولانا احمد خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کی تقدیر میں نیکی اور برائی لکھ دی جاتی ہے، یا اللہ فرشتوں کو علم عطا فرما دیتا ہے، اللہ فرشتوں کو علم عطا فرما دیتا ہے کہ اس بندے نے نیکی کرنی ہے تو اس کو نیکی لکھ دی جائے، اگر خدا نے خاصہ گناہ کرنا ہے تو گناہ پھر لکھ دیا جائے۔ یہاں پہ ایک ذوق کی بات بھی کرتا چلا جائے، اللہ ہم سب کو حرم کعبہ کی زیارت عطا فرمائے۔ اگر حرم کعبہ میں جائیں تو 1 نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھی تو کتنی ہوگی؟ 27 لاکھ، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27 لاکھ ہو گئی۔ اگر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز فجر رمضان کی حرم میں پڑھے پھر کتنا ثواب ملے گا؟ کیونکہ 70 گنا پڑھا رہے تھے فرض کو، تو پھر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اللہ تعالی بندے کو جب بندہ
حرم کعبہ میں ایک نماز پڑھے تو لاکھ نماز، جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا 27 لاکھ، گویا 27 لاکھ۔ اگر 27 لاکھ کو ایک کے ساتھ آپ وہ تقسیم کرتے چلے جائیں یا ضرب دیتے چلے جائیں تو میرا خیال ہے 2 فرض کو 27 لاکھ مربع کر تو 54 لاکھ بنتے ہیں، ایسے ہی ہے 54 لاکھ بنتے ہیں۔ تو اگر رمضان المبارک میں بندہ حرم کعبہ میں نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے تو 70 گنا بڑھایا رہے تو پھر کتنے کروڑ فرض اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ایک ذوق کی بات ہے، کیونکہ ایک نیکی کرنے سے وہاں پہ لاکھ نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ کرنے سے وہاں پہ لاکھ گناہ بھی ملتا ہے۔ لیکن آئیے جانے جانا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی 50,000 نماز، ایک نیکی کی تو 50,000 نیکی، لیکن وہاں پہ ایک گناہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی برکت سے مواخذہ نہیں، اس کو ایک ہی گناہ دیا۔ اندازہ فرمائیں آپ اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے، اللہ کے خزانے کتنے وسیع و عریض ہیں۔ بندوں ہم لوٹنا نہیں چاہتے، ہمیں اللہ کو اللہ سے لینا آتا ہی نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں کشکول پھیلا کے تو دیکھیں، جب اس سے مانگیں گے تو پوری دنیا سے ہمیں امیر ترین بنا دے گا، پوری دنیا سے ہمیں امیر ترین بنا دے گا۔ تو یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ کئی گنا نیکیاں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ نیکیوں کا موسم ہے، رحمتوں کا موسم ہے، نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔